ایک صاحب نے یہ بھی بڑا اہم سوال کیا ہے، اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو خیر مسئلے کو سمجھ لیں اور سن لیں۔ سوال یہ کیا ہے کہ باجماعت نماز کے اندر مقتدی اپنی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے قرات کر سکتا ہے یا نہیں۔ قرات کا مسئلہ ویسے تو میں نے تفصیلاً عرض کر دیا ہے گزشتہ درس میں، یعنی قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنا کیا درست ہے یا نہیں، لیکن اسی کی ایک اور شق میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جو سائل کے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مقتدی جو ہے امام کے پیچھے اپنی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے، دھیان کو برقرار رکھنے کے لیے امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح کوئی شخص اگر ترجمہ دہرائے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ترجمہ یاد ہوتا ہے، تو اپنی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے ترجمہ دہرانا بھی درست نہیں ہے امام کے پیچھے۔ یہ فقہ حنفیہ کا مسئلہ ہے۔ بہرحال اسی طرح ایک اور بڑا قابل توجہ اور اہم مسئلہ جس کا علم اکثر لوگوں کو نہیں ہے، اور وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں بعض لوگ کہ یہاں پر اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی رکعت کے اندر قرآن کریم کی اندر سے تلاوت مختلف جگہوں سے کرنا، یعنی کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ شروع کی ہے اور اسی پہلی رکعت کے اندر کچھ وقفے کے ساتھ سورہ آل عمران یا پھر اس کو چھوڑ کر اگلی سورت کی طرف چلے گئے ہیں، یا پھر سورہ یاسین شروع کر لی، یا پھر کوئی اور سورت شروع کر لی، تو کیا مختلف جگہوں سے، یعنی ایک ہی رکعت میں مختلف جگہوں سے قرات کرنا درست ہے یا نہیں؟ ممکن ہے یہ سوال آپ کی خدمت میں جو عرض کیا ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جواب سنیں، فقہاء اکرام نے اس مسئلے کے بارے میں بھی تصریح فرمائی ہے کہ کوئی شخص بھی ایک ہی رکعت میں مختلف جگہوں سے تلاوت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ یعنی ایک ہی رکعت میں پہلے ایک سورت سے تلاوت کی، پھر دوسری سورت سے تلاوت کی، یا پھر ایک رکوع جو ہے تلاوت کیا، پھر اس کو 2-3 رکوع چھوڑ کر اگلے رکوع پہ جا کر وہاں سے تلاوت شروع کر دی، تو ایسا تلاوت کرنا اور قرات کرنا درست ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ ہے قرات کی ترتیب کے حوالے سے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ بہت سارے لوگ مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے غلطی کر لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ترتیب قرات کے اندر یہ ہونی بہتر ہے، بالخصوص اس انداز سے کہ مثال کے طور پر پہلی رکعت کے اندر سورہ لہب پڑھی، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ لہب پڑھی، اب دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کو چھوڑ کر سورہ فلق پڑھتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں، سورتوں کے اندر چھوٹی سورت ایک کا فاصلہ درست نہیں ہے، بلکہ کم از کم چھوٹی صورتیں اگر فاصلہ ہو تو 2 سورتوں کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ البتہ بڑی سورت کا فاصلہ اگر ایک ہو تو تب بھی رکھا جا سکتا ہے۔ بطور مثال پہلی رکعت کے اندر ایک بڑی سورت تلاوت کی ہے، اس کے بعد بھی آنے والی بڑی سورت تھی، یعنی 2-3 رکوع تھے اس کے، تو اس کو چھوڑ کر اس سے اگلی سورت پر جا رہا ہے، یعنی اس کی تلاوت کر رہا ہے، تو تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن چھوٹی صورتوں کے اندر کم از کم جو ہے 2 سورتوں کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ میں مثال سے اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ ایک آدمی پہلی رکعت میں سورہ لہب کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس کے بعد
سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں کر رہا بلکہ سورۃ الناس کی تلاوت کرتا ہے، یعنی درمیان میں 2 صورتیں چھوڑ دیں چھوٹی، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرے کہ سورہ لہب کے ساتھ پہلی رکعت میں سورہ لہب جو تلاوت کی ہے اس کے بعد سورہ اخلاص کو چھوڑ کر سورہ فلق پہ جائے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں چھوٹی ایک سورت کا وقفہ ہو گیا۔ تو چھوٹی ایک سورت کا وقفہ نہیں کرنا بلکہ چھوٹی 2 سورتوں کا فاصلہ رکھنا، یہ جو ہے فقہاء کرام نے تصریح فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ چھوٹی 2 سورتوں کا فاصلہ رکھنا یہ مناسب ہے اور درست ہے، چھوٹی ایک سورت کا فاصلہ رکھنا درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ وہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔